الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ عمدۃ الفقہ ہمارا سبق ہے، باب ذوی الارحام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا میراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم بأب كالأب، والأخوات والخالات وأبو الأم كالأم، فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه۔ باب ذوی الارحام، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ ذوی الارحام کا باب ذوی الارحام کے بارے میں۔ وہم کل قرابۃ، اور ذوی الارحام سے مراد ہر وہ قرابت دار ہیں، لیس بعصبۃ، جو عصبہ نہیں، ولا ذی فرض، اور نہ صاحب فرض ہیں۔ ذوی الارحام سے مراد وہ تمام قرابت دار ہیں جو عصبہ نہیں ہوتے اور اصحاب الفروض نہیں ہوتے۔ ولا میراث لهم مع عصبۃ ولا ذی فرض، اور انہیں میراث نہیں ملتی عصبہ کی موجودگی میں اور نہ صاحب فرض کی موجودگی میں، اور انہیں میراث نہیں ملتی عصبہ کی موجودگی میں اور صاحب فرض کی موجودگی میں، الا مع احد الزوجین، مگر شوہر بیوی میں سے کسی کے ساتھ، یا آپ یہ کہیے کہ شوہر یا بیوی کے ساتھ، مگر شوہر یا بیوی کی موجودگی میں۔ فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ، اس لیے کہ انہیں جو بچے گا وہ ملے گا، من غیر حجب، بغیر حجب کے، ولا معاولت، اور عول کے، اور بغیر عول کے، بغیر حجب اور بغیر عول کے۔ عول ہم پڑھ چکے ہیں، عول کیا ہوتا ہے۔ وَيَرِثُونَ بِالتَّنزِيلِ، اور تنزیل کے اعتبار سے وہ وارث ہوں گے۔ تنزیل نزول سے ہی ہے، نیچے جو رشتہ دار ہیں ان کو، نیچے والوں کو ان سے اوپر جو رشتہ ہے اس رشتے کے برابر قرار دینا، یہ تنزیل ہے، جس کی وضاحت آگے آئے گی۔ جو رشتے نیچے ہوتے ہیں ان کو اوپر جو رشتہ ہے اس کے برابر کر دینا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تنزیل جو نیچے رشتہ ہے اس کو اوپر جو رشتہ ہے ان کے برابر کرنا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ وَيَرِثُونَ بِالتَّنزِيلِ، اور تنزیل کے اعتبار سے وہ وارث ہوں گے۔ فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ بِمَنزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس رشتے کے مقام پر رکھا جائے گا جس کے واسطے سے وہ وارث ہوئے ہیں۔ فَيُجْعَلُ، بس بنایا جائے گا، رکھا جائے گا، کل انسان منہم، ان میں سے ہر شخص کو، بمنزلتی، اس کے مقام پر، من ادلا بھی، جس کے واسطے سے وہ وارث بنا ہے۔ فَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الْإِبْنِ وَالْأَخَوَاتِ بِمَنزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، لڑکیوں کی اولاد اور
لڑکے کی بیٹیوں کی اولاد، فولد البناتی پس لڑکیوں کی اولاد، وولد بنات الابن اور بیٹے کی لڑکیوں کی اولاد، والاخواتی اور بہنوں کی اولاد، بمنزلت امہاتہم وہ ان کی ماؤں کے مقام پر ہوں گی، بیٹیوں کی اولاد اور بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد یہ اور بہنوں کی اولاد یہ ان کی ماؤں کے مقام پر ہوں گی، وہ بنات الاخوتی اور بھائیوں کی اولاد بھائیوں کی بیٹیاں، دیکھیے ولد اگر ہوگا تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں آئیں گی، اس لیے اس کا خیال رکھیں ترجمے میں، کیونکہ وراثت کے مسائل میں تھوڑی سی نزاکت ہے، اس لفظ کا خیال رکھیں گے۔ ابن بیٹے کے ساتھ خاص ہوگا، بنت یا بنات بیٹی کے ساتھ خاص ہوگا، ولد میں دونوں شامل ہوں گے۔ وہ بنات الاخوتی والاعمامی اور بھائیوں کی بیٹیاں اور چچاؤں کی بیٹیاں، وہ بنو الاخوتی من الامی اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے کا آبائہم وہ بنو الاخوتی من الامی کا آبائہم وہ اپنے والد کے مقام پر ہوں گے، وہ بنات الاخوتی اور بھائیوں کی بیٹیاں، والاعمامی اور چچاؤں کی بیٹیاں، وہ بنو الاخوتی من الامی اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے کا آبائہم وہ ان کے والد کے مقام پر ہوں گے، والعمات والعم لأبی کالابی اور پھوپھیاں اور اخیافی چچا اللاتی چچا، عم لأب اللاتی جو باپ شریک ہیں، اور اللاتی چچا یہ باپ کی طرح ہوں گے، اور پھوپھیاں اور اللاتی چچا باپ کی طرح ہوں گے، والاخوات والخالات اور ماموں اور مامیاں، مامیوں سے مراد یہاں والدہ کی بہن ہے، ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں ماموں کی بیوی کو مامی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں والدہ کی بہن کو بولتے ہیں، ہم خالہ کہتے ہیں، ہاں جی ہاں، اور ماموں اور خالائیں وہ ابو الامی اور والدہ کے والد، کل یہ ماں کی جگہ پر ہوں گے، ماں کی طرح ہوں گے یا ماں کی جگہ پر ہوں گے، والدہ کے یعنی دادی، ابو الام نہ ہوں گے، ماں کے والدہ کے والد، ہاں ماں کی طرح ہوں گے، ماں کی طرح ہوں گے۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا اگر ان کے ساتھ دو یا اس سے بڑھ کر ہوں، من جہۃ واحدۃ ایک جہت سے، فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْوَارِثِ أَحَقُّهُمْ تو وراثت میں یا وارث بننے میں ان میں آگے وہ ہوں گے جو ان میں زیادہ مستحق ہوں گے، اگر وہ دو یا اس سے زیادہ ہوں ایک ہی جہت سے تو ان میں پہلے یا آگے وہ وارث ہوں گے جو ان میں زیادہ مستحق ہوں گے۔ فَإِنِ اسْتَوَوْا قَسَمْتَ الْمَالَ یا قَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ وَجَعَلْتَ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ اور اگر وہ برابر ہو جائیں جہت اور درجے میں، قسمت المال تو آپ مال کو تقسیم کرو گے، بین من ادلوا به ان کے درمیان جن کے ذریعے سے وہ وارث ہوئے تھے، وجعلت مال كل واحد منهم اور ان میں سے ہر ایک کے مال کو آپ دے دیں گے، لمن ادلا به جن کے واسطے سے وہ وارث ہوئے ہیں، بغیر سمجھائے کہ سمجھ نہیں آئے گا، بس ہم لوگ صرف ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَسَاوَيْتَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ اور آپ لڑکے اور لڑکیوں میں برابری کریں گے وراثت کے مال کے سلسلے میں جب اس سے ان کی جہت ایک ہی ہوں گی، ان کی جہت میں وہ برابر ہوں گے، جب جہت میں وہ برابر ہوں گے تو لڑکے اور لڑکیوں میں برابری کریں گے۔ یہاں ہم رکیں گے اور اس کی شرح کریں گے۔ بابو ذوی الارحام، ذوی الارحام کا باب۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے، رحم کہتے ہیں عورت کے پیٹ کے اس حصے کو جہاں جنین کی تکوین ہوتی ہے، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، اور اسی سے جو رشتے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے قائم ہوتے ہیں عام مالوں میں
اس پر رحم کا اطلاق کیا گیا. تو رشتے پر اطلاق کیا گیا, اسی لغوی مفہوم سے رشتے پر رحم کا اطلاق کیا گیا, جس کی جمع ہے ارحام. جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو صلہ رحمی جب کہتے ہیں تو اس رحم میں سارے ہی رشتے دار شامل ہیں, چاہے وہ عصبہ ہوں یا پھر اصحاب فروض ہوں یا ذوی الارحام ہوں. صلہ رحمی کی جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں, لیکن جب فرائض کے باب میں, وراثت کے باب میں جب ہم ذوی الارحام کہتے ہیں تو پھر یہ اصحاب الفروض اور عصبہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. ان دونوں کے فرق کو ذہن میں رکھیے. وراثت کے باب میں جب ہم ذوی الارحام کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب فروض نہیں ہیں اور عصبہ نہیں ہیں, ان کے علاوہ جو ہیں وہ ذوی الارحام میں ہیں وراثت کے باب میں. لیکن صلہ رحمی کے باب میں تمام شامل ہیں, اس میں جتنے بھی قرابت دار ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. اب یہ ہے ذوی الارحام, وراثت کا باب ہے, تو اس سے مراد وہ ہیں جو اصحاب فروض اور عصبہ نہیں ہیں. اصحاب فروض ہمارے پاس 10 ہیں. نمبر 1 شوہر, نمبر 2 بیوی, نمبر 3 والدہ, نمبر 4 والد, نمبر 5 دادا, نمبر 6 جدات یعنی دادی اور نانی, نمبر 7 بیٹیاں اور نمبر 8 پوتیاں, نمبر 9 بہنیں اور نمبر 10 اخیافی بھائی بہن. یہ ہیں اصحاب الفروض. اور اس کے بعد عصبہ ہیں. عصبہ ہیں بیٹا اور پوتا اور اس سے نیچے تک, والد دادا اور اس سے اوپر تک, سگا بھائی اور اس کے بعد اللہتی بھائی, سگا بھائی کا بیٹا اور اللہ اس کے نیچے تک, اور اللہتی بھائی کا بیٹا اور اس کے نیچے تک, اور چچا یعنی سگا چچا اور اللہتی چچا, پھر سگا چچا کا بیٹا اور پھر اللہتی چچا کا بیٹا, اور ان دونوں میں پھر نیچے تک. یہ ہے عصبہ. ذوی الارحام ان کے علاوہ ہے. آپ جن رشتوں کا آپ کے سامنے نام دیا گیا ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ ذوی الارحام ہیں. ذوی الارحام کی وراثت کے سلسلے میں علماء کی 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ذوی الارحام یہ وارث نہیں ہوتے. مالکیہ اور شافعیہ کا مسلک یہی ہے کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے. لہذا اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے کوئی اصحاب الفروض نہ ہو اور عصبہ نہ ہو تو ایسی صورت میں مال بیت المال کے حوالے کر دیا جائے گا یا مسلم غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ اس مسلک کے اعتبار سے اگر کسی شخص کے وارثوں میں اصحاب الفروض اور عصبہ کوئی موجود نہ ہو تو مال بیت المال کو دیا جائے گا. ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت کے احکام دیے ہیں اور اس میں عصبہ اور اصحاب الفروض کا ذکر کیا ہے, لیکن ذوی الارحام کا ذکر نہیں کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. اگر ذوی الارحام کو وراثت دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا اور یہ مناسب نہیں ہے. یہ پہلی دلیل ہے. اور دوسری دلیل ہے ایک مرسل حدیث عطا ابن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استخارہ کیا, قباء گئے, وہاں آپ نے استخارہ کیا خالہ اور پھوپھی کی وراثت کے بارے میں, اور آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نازل کی ہے کہ وہ وارث نہیں ہوتی. یہ ان کے دلائل ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر میت کے وارثوں میں اصحاب فروض اور عصبہ نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام یہ وارث بنیں گے. اس کی دلیل یہ قول ہے حنفیہ کا اور حنابلہ کا, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول بیان کیا جاتا ہے, اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے, اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. اسی قول کو اہل علم کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے, اور شوافی نے بھی اس کو اختیار کیا, شوافی کی ایک جماعت نے, اور مالکیہ کے متاخرین نے بھی اختیار کیا ہے, اس شرط کے ساتھ کہ بیت المال کا کوئی نظم نہ ہو.
کسی مسلمانوں کے کسی مقام پر، تو اس وقت مالکی اور مالکیہ اور شوافی کی ایک جماعت یہی کہتی ہے کہ یہ وارث بنیں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اور جو قرابت دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ یہ عمومی دلیل ہے، عمومی دلیل ہے، اور وہ خصوصی دلیل ہے۔ وراثت کے جو مسائل ہیں اس میں اصحاب فروض اور عصبہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ دلیل ایسی ہے جو کہ خاص ہے وہ، اور یہ دلیل عام ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وصف خاص کے ذریعے وہ وارث بنتے ہیں تو وصف عام کے ذریعے یہ وارث بنیں گے۔ وصف خاص کے ذریعے وہ وارث بنتے ہیں تو وصف عام کے ذریعے وارث بنیں گے، ان دونوں میں فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اثر مروی ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی طرف تیر پھینکا تو وہ مر گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثوں میں کوئی موجود نہیں ہے سوائے اس کے ماموں کے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب لکھا کہ جس مسلمان کا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ اس کے رسول اس کے ہوتے ہیں، اس کے مولا ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اس کا ماموں اس کے مال کا وارث ہوتا ہے۔ تو یہ اثر ہے۔ اور ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماموں اس کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو بعض اہل علم نے حسن قرار دیا ہے۔ جہاں تک وہ ان کے دلائل ہیں تو ان کے دلائل میں جو حدیث ہے عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استخارے کا پھر خالہ اور پھوپھو وارث نہیں بنتی اس کا ذکر کیا ہے، وہ مرسل ہے۔ پہلی بات تو مرسل ہے، اور مرسل جو ہے ضعیف احادیث کی قسم میں سے ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں، ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں۔ کب؟ جبکہ اصحاب فروض میں سے بھی کوئی نہ ہو اور عصبہ میں سے کوئی نہ ہو۔ تو اب آئیے سبق کی طرف۔ ذوی الارحام سے مراد کون ہے؟ تو ذوی الارحام میں پھوپھی داخل ہے، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، نواسیاں، نواسے ہیں، بھانجے، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، یہ تمام ذوی الارحام میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام ذوی الارحام میں شامل ہوتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلَا ذِي فَرْضٍ، اور وہ تمام قرابت دار جو عصبہ نہیں ہیں اور اصحاب فرض نہیں ہیں، وہ ہیں ذوی الارحام، جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، ذوی الارحام کب وارث ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وَلَا مِيرَاثَ لَهُم مَعَ عَصَبَةٍ وَلَا ذِي فَرْضٍ، اور ان کو کوئی میراث نہیں ملے گی عصبہ کی موجودگی میں اور نہ صاحب فرض کی موجودگی میں، کیونکہ عصبہ کی موجودگی میں تو جو بھی مال بچے گا یا جو بھی مال موجود رہے گا سارا عصبہ لے لے گا، اور صاحب فرض کی موجودگی میں اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو باقی مال اس کی طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ اس کو رد کہتے ہیں، مال کا لوٹ کرانا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارثوں میں جو ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی ایک بھانجی ہے، وارثوں میں ایک بیٹی ہے اور بھانجی ہے، تو ایک بیٹی کی وراثت کتنی ہے؟ آدھی ہے، تو اس کو نصف ملے گا، اور پھر نصف اس کے پاس لوٹ کر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں رد، کیونکہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔ بھانجی جس کا میں نے ذکر کیا وہ اصحاب فروض میں نہیں ہے، ذوی الارحام میں ہے۔ ذوی الارحام اسی وقت وارث بنیں گے جبکہ اصحاب فروض نہیں ہوں گے، کیونکہ اصحاب فروض ہوں گے تو یا تو ان میں مال سارا کا سارا تقسیم ہو جائے گا فرض حصے کے طور پر، یا پھر واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثوں میں اس کا ایک اخیافی بھائی ہے اور ایک پھوپھی ہے، اس مال کی تقسیم کیجیے آپ۔ اخیافی بھائی تو اصحاب فرائض کے طور پہ مان لے لے، اور جو پھوپھی ہے وہ اس کو ذوی الارحام کی وجہ سے عصبہ بنا دیں۔ ذوی الارحام کی وجہ سے عصبہ کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ یہاں لکھا ہے کہ صاحب فرض کی موجودگی میں عصبہ کی موجودگی میں ان کو نہیں ملے،
रद्द हो जाएगा, वापिस आ जाएगा किसके पास, अखियाफी भाई के पास। तो सारा माल उसको मिलेगा, ज़वील अरहाम को नहीं मिलेगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ जाइए कि असहाबे फुरूज में अगर एक भी बाकी है, अगर एक से जायद है तो मालूम में तकसीम होगा, नहीं बचेगा। लेकिन अगर एक ही अगर है, अगर वो असहाबे फुरूज में है तो वो अपना फर्ज हिस्सा लेने के बाद बाकी हिस्सा क्या करेंगे, वो रद्द उनके ऊपर वापिस लौट आएगा, वापिस हिस्सा फिर उनको मिल जाएगा। हाँ, असहाबे फुरूज नहीं है। और जी हाँ, असबा तो खैर, असबा की बात तो आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि जो भी माल होता है वो सारा का सारा वो ले लेते हैं। उसी को समझा रहे हैं, आगे उसी के बारे में है। अगर ज़वील अरहाम वारिस बनते हैं तो उनके वारिस बनने की क्या कैफियत होगी और कैसे वो वारिस बनेंगे, इंशाल्लाह उसकी तफसील तो आएगी आपको। बस आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो पॉइंट था आपके पास वो ये कि ज़वील अरहाम कौन है, उसकी वजाहत होगी। दूसरी जो बात बताई गई वो ये कि वो कब वारिस बनते हैं। वो वारिस उस वक्त बनते हैं जबकि असहाबे फुरूज ना हो और फिर असबा ना हो। अच्छा, इसके बाद बोलते हैं इल्ला मा अहदी ज़ौजैनी, सिवाय शौहर या बीवी में से किसी के साथ, शौहर या बीवी में से किसी के साथ। असहाबे फुरूज के साथ वो वारिस नहीं होते, मगर ये कि शौहर या बीवी के साथ, शौहर या बीवी के साथ कोई ज़वील अरहाम में से होते हैं। असहाबे फुरूज में से अगर शौहर या बीवी हो, उनके साथ कोई ज़वील अरहाम हो, तो उनके साथ ज़वील अरहाम वारिस हो सकते हैं, इसलिए कि शौहर या बीवी को उनका हिस्सा देने के बाद रद्द नहीं होता, उनके बाप में वापिस नहीं आता। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसकी बीवी और फूफी है, बीवी है और फूफी है। बीवी असहाबे फुरूज में से है और फूफी किस में से है, ज़वील अरहाम में से है। तो उसूलन तो असहाबे फर्ज की साहिबे फर्ज की मौजूदगी में नहीं बनते, लेकिन चूंकि यहाँ रद्द नहीं होता शौहर और बीवी के बाप में, इसलिए कि बीवी को रुबो दे देंगे, रुबो है ना, क्योंकि औलाद नहीं है। बाकी जो बचेगा वो फूफी ले लेगी। देखिए, उलमा का राज कौल ये है कि शौहर बीवी के हिस्सा उसको पूरा दिया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अगर औल होता है किसी मसले में तो दूसरों के हिस्से में कमी की जाएगी, लेकिन उनके हिस्से में कोई कमी नहीं होगी। और रद्द का भी जो ताल्लुक है, जब रद्द होगा तो उनको वापिस भी नहीं मिलेगा, इजाफा भी नहीं मिलेगा, जो उनका हिस्सा है वही उनको। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाइए कि सिवाय ये कि ज़वील अरहाम असबा और ज़वील फुरूज की मौजूदगी में वारिस नहीं होते, मगर शौहर या बीवी में से किसी के साथ, शौहर या बीवी में से किसी के साथ, क्योंकि शौहर या बीवी को रद्द नहीं होता। एक मिसाल मैंने दी, और दूसरी मिसाल समझ जाइए कि शौहर है वारिसों में और नवासी है, शौहर है और नवासी है। तो शौहर असहाबे फर्ज में से है, लेकिन चूंकि रद्द नहीं होता इसलिए उस वक्त ज़वील अरहाम को मिलेगा। तो शौहर को कितना मिलेगा, निस्फ मिलेगा, और निस्फ जो बाकी होगा वो नवासी को मिल जाएगा, क्योंकि वो लौट कर नहीं आता, तो हर हाल में उसको बाकी पूरा वो ले लेगी। इसीलिए कहते हैं फ़इन्ना लहुम मा फ़ज़ला अन्हु, इसलिए कि उनको यानी ज़वील फुरूज को वो मिलेगा जो वो बच जाएगा, मिन गैरि हज्बिन, बगैर हज्ब के, बगैर रोके के, वला मुआवलतिन, और बगैर औल के। शौहर और बीवी के बाप में कोई हज भी नहीं और कोई औल भी नहीं, तो उनके बाप में ये है कि उनकी मौजूदगी में भी अगर माल बचता है तो वो किसको मिलेगा, ज़वील अरहाम को मिलेगा। अगर ज़वील अरहाम है तो उनको मिलेगा। इसके बाद देखिए कैसे वो वारिस बनते हैं, कैफियत को बता रहे हैं। कैफियत आप बता रहे हैं कि उनके वारिस बनने की कैफियत क्या होगी। वो यरिसूना बित्तंज़ील, और वो तंजील के एतबार से वारिस बनेंगे, तंजील के एतबार से वारिस बनेंगे। यानी ज़वील अरहाम में से जो वारिस बनते हैं वो जिस रिश्ते के वास्ते से वारिस बनते हैं उसकी जगह पर उसे रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या गैर
حجب نہیں ہوگا بغیر حجب کے، بغیر کسی کو روکے کے. حجب اس سے پہلے کا باب تھا جس میں کوئی وارث ہے جو دوسرے اس سے اوپر اس سے نیچے والے وارث کو روک دیتا ہے، جیسے کہ ذی الارحام کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ صرف شوہر اور بیوی کے باب میں ذکر کیا اس کا. یہ حجاب سے ہے نا، پردہ جیسے. ہاں، شوہر بیوی کے باب سے بولا. شوہر اور بیوی جو ہے یہ کسی ذوی ارحام میں سے کسی کو نہیں روکتے وارث بننے کے لیے. وہ شوہر بیوی کی بات ہے. باقی دوسرے ذوی ارحام تو حج بن جائیں گے ان کے لیے، لیکن شوہر بیوی نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، ان کے وارث بننے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تنزیل کے اعتبار سے وارث بنیں گے. ان میں سے ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا جس کے واسطے اسے وارث بنے. مثال کے طور پر پھوپھو ہے، پھوپھی ہے، وہ کس کے واسطے سے وارث بن رہی ہیں؟ والد کے. تو ان کو والد کے مقام پر رکھا جائے گا. جو وراثت جو بچے گی تو اس میں والد کا جو حصہ ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اس کے والد نہیں ہوں گے. نہیں ہو تو ہی نا، ذوی الارحام کی بات اسی وقت ہم لوگ کر رہے ہیں جبکہ والد نہیں ہے. والد نہیں. تو ان کو نہیں ہے تو کس کیفیت سے ان کو دیں گے؟ یعنی پھوپھی کا حصہ کیا ہے؟ پھوپھی کا حصہ کیا ہوگا؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ والد جس وارث کے قائم مقام ہے وہ اسی کی جگہ پر ان کو رکھا جائے گا. تو ان کو والد کے قائم مقام بنایا جائے گا. خالہ کو جو ہے والدہ کے قائم مقام رکھا جائے گا. وہ یرثون بالتنزیل، اور وہ تنزیل کے طور پر وارث ہوں گے. تنزیل کیا ہے؟ کہتے ہیں فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ. تنزیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر انسان کو رکھا جائے گا بِمَنزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ، اس کے مقام پر جس کے واسطے سے وہ وارث ہوا ہے. پھوپھو کس کے واسطے سے وارث ہوئی ہیں؟ باپ کے. تو ان کو باپ کے مقام پر رکھا جائے گا. جو باپ کا حصہ ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اسی طرح خالہ کس کے واسطے سے وارث ہوئی ہیں؟ ماں کے. تو ان کا جو حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا. جی، ادلا بھی جس کے واسطے سے واسطے سے. فولد البناتی، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فولد البناتی وولد بنات الابن، بیٹیوں کی اولاد کیا ہے؟ نواسے. وولد بنات الابن، اور بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد. نہیں، پوتے پوتیوں کی اولاد، کیونکہ بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد، بیٹے کی بیٹیاں ان کی اولاد. پوتے، جی ہاں، اس کے پوتوں کی بیٹیوں کی، اس کے پوتیوں کی اولاد. دیکھیے، ولد بنات الابن، بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد. بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے تو پوتیوں کی اولاد ہوگی. پوتیوں کی اولاد ہے. والاخوات، اور بہنوں کی اولاد. بہنوں کی اولاد، وہ ولد ہی سے آ رہا ہے، اس کا تعلق ولد ہی سے. بہنوں کی اولاد بمنزلۃ امہاتہم، وہ ان کے ماؤں کے مقام پر ہوں گی. مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو گیا. فولد البناتی، کیا بتا رہے ہیں؟ ولد البناتی کون ہے؟ بیٹی کے نواسے. نواسے اور نواسیاں. پوتی کی اولادیں اور پوتیوں کی اولادیں. ولد بنات الابن، بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد. تو پوتیوں کی اولاد. پوتے پوتیوں کی دونوں ہو گئے. پوتیوں کی اولاد. پوتیوں کی اولاد. تیسرے کون ہے؟ بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجی اور بھانجیاں. بہنوں کی اولاد. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے مقام پر رکھیں گے جن کے واسطے سے یہ وارث بنتے ہیں. اب یہ نواسیاں کس کے واسطے سے وارث بنتے ہیں؟ ماں کے واسطے، ان کے ماں کے مقام پر. بیٹی کے واسطے ہوئے نا. ہاں، بیٹی کے واسطے سے، تو اس کو بیٹی کی جگہ پر رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ پوتیوں کی اولاد کس کے واسطے سے وارث بنتے ہیں؟ بیٹے کی وجہ سے نا. ہاں، بیٹے کی وجہ سے. تو اس کو ان کو بیٹے کی جگہ پر رکھیں گے. پوتی ہے، یہ تو پوتیوں کی اولاد ہے. پوتیوں کی اولاد کس کی وجہ سے پوتا ہوا؟ آپ کو بیٹے کی وجہ سے نا.
جی ہاں دیکھیے الفاظ کا وولد بنات ابنی بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد پوتیوں کی اولاد تو وہ بیٹے کے واسطے سے ہوئے ان کی ماؤں کے جگہ پہ رکھیں گے ان کو ذوی الارحام نہیں ہے یہ وارث بن رہے ہیں تو ان کو کیسے ان کی وراثت دیں گے تو بتا رہے ہیں کہ ان کو ان کے مقام پر رکھیں گے جن کے واسطے سے وہ وارث بنے اور بہنوں کی اولاد کس کے واسطے سے وارث بنے ہیں بہن تو ان کو جو ہے بہن کے مقام پر رکھیں گے تو جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو بہن کو آدھا ملے گا جو بھی ملتا ہے اب یہ تو اس کے لیے نہیں ہے یہ تو وراثت کی تقسیم کے لیے نہیں ہے یہ ہم رکھ نہیں ہے یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کے وراثت کی تقسیم کرنے کی کیفیت کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے اب کس کو کتنا ملے گا پھر وہ دوسرے بات میں آئے گا یہاں صرف بتا رہے ہیں کہ ان کی وراثت کی کیفیت کیا ہے ان کی وراثت کی کیفیت یہ ہے کہ جس رشتے سے میت کی جانب جس رشتے سے وہ رشتے دار بنتے ہیں اس رشتے کے مقام پر کو رکھیں گے جیسے نواسے نواسیاں بیٹی کے واسطے سے میت کے رشتے دار بنے ہیں جو بیٹی کے نام جگہ پر رکھیں گے اسی طرح یہ ان کو ان کے نام ان کی جگہ پر رکھیں گے اس کے بعد کہتے ہیں وہ بنات الاخوتی والاعمامی اور بھائیوں کی بیٹیاں کیا ہو یہ بھتیجیاں والاعمامی اور چچاؤں کی بیٹیاں چچیری بہن چچا داد میں وہ بنو الاخوتی اور بھائیوں کے بیٹے لیکن من الام کیونکہ وہ بنو الاخوہ وہ تو عصبہ ہے سگے یعنی آئینی بھائیوں کے بیٹے تو عصبہ ہیں لیکن یہاں اخیافی بھائیوں کے بیٹے یہاں بھائی کے دعوے لکھا ہے ووالد الاخوۃ جو آپ بنو پڑھ رہے ہیں ہاں انہوں نے ووالد الاخوۃ وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں برابر ہیں وہ دونوں کیونکہ اخیافی میں جو ہے لڑکا لڑکی دونوں برابر ہیں تو وہ ولد زیادہ مناسب ہے وہ ولد الاخوتی من الامی اور اخیافی بھائیوں کی اولاد کا آبائہم وہ اپنے والد کے مقام پر ہوں گے ٹھیک ہے بھائیوں کی بیٹیاں چونکہ بھائی کے واسطے سے وارث بنی ہیں تو وہ کس کے مقام پر ہوں گے بھائی کی جگہ پر اور چچا کی جو بیٹیاں ہیں وہ چچا کے واسطے سے وارث بنی ہیں اس لیے وہ چچا کے مقام پر ہوں گی اور اسی طرح اخیافی بھائیوں کی جو اولاد ہے وہ اخیافی بھائیوں کے ذریعے وارث بنی ہے تو اس لیے وہ ان کے مقام پر ہوں گے چاچی کو نہیں آئے گا اس میں آگے آئے گا والامات ہاں والامات چاچی سے مراد آپ والد کی بہنیں ہی نا چچا کی بیویاں چاچا کی بیوی وہ تو نہیں آئی نہیں وہ تو نہیں آئے گی ہم ایک لیکچر میں ہم یہ کر چکے ہیں تو اس میں ذوی الارحام میں چاچی کا ذکر آیا تھا نہیں چاچی اردو والے اصل میں کنفیوز ہو جاتے ہیں چاچی سے مراد وہ والد کی بہن کو لیتے ہیں یہ نہیں ہے تو اس لیے ذرا سا خیال رکھنا چاہیے پھوپھی ہے وہ لیکن امت تو اس میں دونوں جی ہاں اس لیے جو ذرا سا خیال رکھنا ہے ورنہ وہ تو وارث نہیں بنیں گے کسی بھی طرف نہ ذوی الارحام میں آئیں گی نہ تو کسی اور طرف لیکن اگر شیخ ذوی الارحام بھی نہ ہو کوئی بھی نہ ہو اور چاچی ہو پھر اسے نہیں تو بیت المال ہے وہ کیونکہ وراثت میں ہمارے پاس تین ہی رشتے آئے ہیں وہ تین میں سے بھی اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے والعمات والعم لأب کالابی اور پھوپھیاں اور والعم لأب اور اللہ کی عم لأب ہاں والد کے چاچا یعنی اخیافی چاچا ہوئے نا کالابی یہ والد کی طرح ہوں گے نہیں دادا تو اسبا میں والد کے چاچا تو تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جی والد کے چاچا چچیرے دادا ہیں چچیرے دادا ہاں وہ تو اخیافی اللتی اور آئینی تینوں ہو سکتے ہیں جی ہاں تینوں ہو سکتے ہیں بالکل تو پھوپھیاں ہیں اور چچیرے دادا ہیں یہ کس کے واسطے سے وارث ہوتے ہیں والد کے تو اس لیے اگر یہ وارث بن رہے ہیں تو ان کو والد کے مقام پر رکھیں گے والعم لأب یہ کیا والد کی طرف کی وجہ سے ہے نا ہاں والد کی طرف سے جو چچا بنے والد ایک تو جو ہے آئینی ہو سکتے ہیں اور ایک اخیافی ہو سکتے ہیں پھر ایک اللہ کی ہو سکتے ہیں تو یہاں تینوں دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں
तो औरत की तरफ से चाची मतलब एक उसका चाचा होगा ना। हाँ सगे चाचियों में सगे आ गए। और ये उन्होंने कहा कि वालिद की तरफ से चचा है। क्या मतलब समझ नहीं आई क्योंकि चाचे तो والعمات والعم لأبن والعم لأبين यानी बाप के भाई सके चाचा। बाप के चचा। अच्छा बाप के चचा। हाँ बाप के चचा, भाई नहीं। ओके ओके। ये बाप के मानी होंगे। वल अखवालु और मामू, वल खालातु और खालाएं, वो अबुल उम्मी और वालिदा के वालिद, वालिद के अबुल अम्मी यानी अबुल नाना। कल उम्मी ये माँ के मकाम पर होंगे, यानी किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, अगर उनके रिश्तेदारों में उनके मामू हैं या फिर उनकी खाला है या फिर ये तो उनके नाना हैं, तो उनको उनके माँ के मकाम पर रखेंगे। नानी को नहीं मिलेगा। नानी को हम असाब फुरूज में शामिल करके पढ़ चुके हैं, असाब फुरूज में थे वो। तो ज़वील अरहम का बाब है ये। तो ये इसमें ये वजाहत की गई कि उनके वारिस बनने की कैफियत क्या होगी। उनके वारिस बनने की कैफियत ये है कि जिसके वास्ते से वो वारिस बन रहे हैं उनको उसके मकाम पर रखेंगे, और जो हिस्सा उनका होता है वही हिस्सा उसको भी देंगे। उसके बाद कहते हैं फ़इन कान माहुम इस्नानी फसाइदन मिन जिहतिन वाहिदतिन, अगर उनके साथ दो अफराद हों या उससे बढ़कर हों, एक ही जिहत से हों, फ़अस्बक़ुहुम इलल वारिसी, तो विरासत में उनमें सबसे आगे या उसके मुस्तहिक वो होंगे, तो विरासत में उसके आगे वो होंगे जो उनमें ज़्यादा मुस्तहिक होंगे। मिसाल के तौर पर बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी नवासी है, और फिर बेटी की बेटी है पर नवासी हो गई। जिहत एक ही है, जिहत एक ही। ये जरूरी नहीं कि उसी बेटी की हो, किसी की भी बेटी, यानी दूसरी बेटी, एक शख्स की जो है 3 बेटियां हो सकती हैं, 4 बेटियां हो सकती हैं, तो वो किसी की भी बेटी हो। बेटी की बेटी यानी नवासी, एक तरफ एक वारिस बन रही है ज़वील अरहम में, और फिर वारिसों में फिर बेटी की बेटी भी है, पर नवासी आप उसको बोल सकते हैं, नवासी की बेटी। तो वो कहते हैं कि अगर एक ही जिहत से 2 या उससे बढ़कर हो, तो उसमें जो ज्यादा करीब हैं वो विरासत के ज्यादा हकदार होंगे, तो ये उसके ये वारिस बन जाएगी। कौन? नवासी वारिस बन जाएगी, क्योंकि ये अकरब है, ये मय्यत से अकरब है विरासत के सिलसिले में। ठीक है, फिर एक बार तर्जुमा कर दें। फ़इन कान माहुम इस्नान, इस्नान का मतलब 2। हाँ, अगर उनके साथ 2 अफराद फसाइदन या उससे बढ़कर हो, मिन जिहतिन वाहिदतिन, एक ही जिहत से। फसादत का क्या होता है? ज्यादा, साइड माने ऊपर, यानी उससे ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 2 से बढ़कर मतलब। एक है तो कोई इसमें इस मसले में कोई जरूरत ही नहीं है ना, एक है तो वो एक वारिस बन रहा है। लेकिन अगर कोई 2 फर्ज है बोल रहे हैं, या 2 के बजाय 3 है, समझिए 4 है, फसाइदन माने उससे बढ़कर, 2 या उससे बढ़कर हैं, एक ही जिहत से हैं, तो अब कौन उसमें वारिस बनेंगे? तो उसका जवाब ये दे रहे हैं कि उनमें जो करीब होंगे ज्यादा वो उसके वारिस बनेंगे। हाँ, ये हज बन जाएंगे। जी हाँ, फ़इनिस्तवौ, अगर वो बराबर हो जाएं, अगर वो बराबर हो जाए, यानी जिहत और दर्जे में बराबर है, नवासियां हैं, एक ही जिहत के, 3 हैं, 4 हैं, उससे ज्यादा है, जो भी है, ठीक है। अगर वो बराबर है, फर्क नहीं है, 2 से ज्यादा नवासे हैं या 3, 4, 5 इतने नवासियां हैं, तो कहते हैं फ़इनिस्तवौ, अगर वो जिहत और दर्जे में बराबर हैं, क़स्समतल माला बैन मन अदलौ बिही, तो आप तक़सीम करेंगे माल को उन लोगों के दरमियान जिनके वास्ते से वो वारिस हुए थे। वजअलत माल कुल्लि वाहिद मिनहुम लिमन अदला बिही, और उनमें से हर एक के माल को उनको वारिस उसका बनाएंगे जिसके वास्ते से वो वारिस बने थे। वो सावैता बैन ज़ुकूरी वल इनासी, और आप लड़कों और लड़कियों में बराबरी करेंगे। देखिए यहाँ बराबर है लड़के लड़कियों में। इज़ा स्तवत जिहातुहुम मिनहु, अगर
اس سے ان کی جہت برابر ہو جائے. اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بعد کی عبارت پڑھیں، کیونکہ اس کے بعد کی عبارت میں اس کی وضاحت ہے. فلو خلف ابن بنت، اگر وہ چھوڑ جائے بیٹی کے بیٹے کو، ایک بیٹی کا بیٹا چھوڑا وارثوں میں ہے، نواسا ہے، وہ بنتا بنت اخرى، اور دوسری بیٹی کی بیٹی، یعنی دوسری بیٹی سے ایک بیٹی سے ایک نواسا ہے، اور دوسری بیٹی سے ایک بیٹی ہے، وہ ابنن و بنت بنت اخرى، اور دوسری بیٹی سے ایک نواسا ایک نواسی ہے، دوسری بیٹی سے بیٹا بیٹی ہے، یعنی 3 بیٹیاں ہیں اس شخص کی، ٹھیک ہے. ایک بیٹی سے ایک بیٹا ہے، اور دوسری بیٹی سے ایک بیٹی ہے، اور تیسری بیٹی سے کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹی ہے، 3 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو اب کیا یہ تینوں جو ہے جہت میں برابر ہے، جہت میں برابر ہے، تینوں درجے میں برابر ہے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو وہی انہوں نے اوپر بتایا، قسمت المال بین البنات علی ثلاثۃ. تو پہلے اس کی تقسیم ایسے ہوگی کہ اس مال کو ان تینوں بیٹیوں میں تقسیم کریں گے، اس مال کو ان تینوں بیٹیوں میں تقسیم کریں گے. تو اس طرح تقسیم کریں گے تو ہر ایک کے لیے سدس مل جائے گا، سدس مل جائے گا ہر ایک کو. نہیں، ان کی جگہ پر ان کو رکھ رہے ہیں، ان کی جگہ پر ان کو رکھ رہے ہیں. جی 2 سے زیادہ بیٹیوں میں تو 2/3 ہوتا ہے، تو یہاں پہ ذوی ارحام کی وجہ سے ہم پورے ہی مال کا 3 حصے کریں گے، پورے مال کے 3 حصے کیے. کوئی اور ہے نہیں رشتوں میں. اس مثال کو ہم اسی وقت صحیح طور پر سمجھیں گے کہ ہم اسی مثال کو فرض کر رہے ہیں وارثوں میں. تو شیخ رات بھی آ گیا نا اسی کے اندر، تینوں میں آ گئے، تینوں میں یعنی ان کا حق تو بنتا ہے ثلثان، لیکن کوئی اور وارث ہے نہیں، تو اس لیے اس مال کے جو ہے 3 حصے کیے. ایک ثلث ایک بیٹی کو ملا، دوسرا ثلث وہ ہے نہیں ابھی لیکن حساب میں، دوسرا ثلث دوسری بیٹی کو، تیسرا ثلث تیسری بیٹی کو. پہلی بیٹی کا ثلث ایک نواسے کو دے دیں گے، دوسری بیٹی کا ثلث نواسے کو دے دیں گے. پہلے میں نواسا ہے، دوسرے میں نواسی ہے، دونوں کو ایک ثلث دے دیں گے. ایک ثلث جو بچا ہے وہ 2 نواسے اور نواسی میں آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے، اس میں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہے. یہ علماء کا ایک قول ہے. علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کا جو اصول ہے صرف اخیافی بھائی بہن یا ان کے ذریعے سے جو وارث بنتے ہیں صرف اسی میں عمل نہیں کیا جائے گا، باقی تمام میں عمل کیا جائے گا. تو وہاں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم کریں گے. یہ قول یہ ہے. لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ ذوی الارحام میں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوتا، ذوی الارحام میں نہیں ہے، یہ صرف اصحاب فروض میں ہے، ذوی الارحام میں نہیں ہے. تو اوپر جو انہوں نے عبارت بتائی ہے اس کی وضاحت نیچے کی مثال سے ہو رہی ہے. اوپر انہوں نے کہا کہ فَإِنِ اسْتَوَوْا قَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ مَنْ عَدْلُوا بِهِ، اگر وہ برابر ہو جائیں تو آپ مال کو تقسیم کریں گے ان کے درمیان جن کے واسطے سے وہ وارث بنے ہیں. وَجَعَلْتَ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِمَنْ عَدْلَا بِهِ، اور آپ مال دیں گے ان میں سے ہر ایک کے مال کو، ہر ایک کا مال اس کو دیں گے جس کے واسطے سے وارث بنے ہیں، یعنی بیٹیوں کا حصہ پہلے دیں گے، 3 بیٹیوں کا حصہ ہم دے دیں گے. وَسَاوَيْتَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ، اور ذکور اور اناث میں جو ہے برابری کریں گے جب ان سے ان کی جہتیں ایک ہوں گے. فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَ بِنْتٍ، اگر وہ نواسا ایک لڑکی سے نواسا چھوڑ جائے، وہ بنتا بنت اخرى، اور دوسری لڑکی سے نواسی چھوڑ جائے، وہ ابنن و بنت بنت اخرى، اور تیسری لڑکی سے ایک نواسا ایک نواسی چھوڑ کر جائے. قسمت المال بین البنات علی ثلاثۃ، تو آپ مال کو تقسیم کریں گے تینوں لڑکیوں میں 3 حصوں کے اعتبار سے. ثم جعلته لاولادهن، پھر اس مال کو ان کی اولاد کو دیں گے. للابن الثلث یعنی نواسے کو ثلث، وللبنت الثلث یعنی نواسی کو ثلث، وللابن والبنت الاخرى، اور پھر جو دوسرے نواسا اور نواسی ہیں الثلث دیں گے. ثلث الباقی ثلث دیں گے. بینہما نصفین، ان دونوں کے درمیان آدھا. واضح ہے یا مثال لکھنا پڑے گا؟ جی فرض کریں کہ ایک نواسی ہے اور بیٹی کے سے، جی، اور ایک جو ہے پر ہوتا ہے، یعنی بیٹے کی بیٹی کا بیٹا، ٹھیک ہے. تو اب یہ بیٹے کے حوالے سے آ گئی لڑکی جو ہے،
اور یہ بیٹی کے حوالے سے بیٹی کے حوالے سے لڑکی آ گئی, بیٹے کے حوالے سے لڑکا آ گیا, تو لڑکی کو بیٹی کا حصہ ملے گا اور لڑکے کو اس لڑکے کو بیٹے کا حصہ ملے گا. تو یہاں پہ ہم وہ عصبہ والا کانسیپٹ نہیں لائیں گے, کیونکہ اگر بیٹا اور بیٹی ہوتے تو وہ تو عصبہ ہو جاتے, تو وہاں پہ تو 2 اور 1 کا وہ ہوتا. 3 بیٹیاں تھی, بیٹیوں کے بچے, تینوں بچے, بیٹا کوئی نہیں ہے. آپ کوئی اور آپ ذویل ارحام کے اس سے میں کہہ رہی ہوں, نہیں اس مثال میں سے 3 بیٹیاں ہیں. نہیں اس مثال کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ ذویل ارحام کو ایکول ملتا ہے. ہاں, تو اس کیس میں بیٹے کی طرف سے ایک کو مل رہا ہے اور ایک کو بیٹے کی طرف سے مل رہا ہے. تو جب بیٹا بیٹی اثر میں ہوتے تو وہاں پہ تو عصبہ بن جاتے دونوں. تو کیا یہاں پہ عصبہ والا کانسیپٹ نہیں آئے گا, یہاں پہ دونوں کا آدھا آدھا مل جائے گا؟ نہیں, اس میں تو ایک ہی بیٹی کی وہ بیٹا بیٹی ہے نا. ہاں, ایک بیٹی کی بیٹی ہے نواسی ہے, اور ایک بیٹے کی بیٹی کی آگے یعنی پوتی کی اولاد ہے, بیٹے کی پوتی کی اولاد ہے. تو وہ عصبہ سے نکل گیا, کیونکہ درمیان میں ایک عورت آ گئی نا اس کے میت تک. عصبہ صرف وہی بنتے ہیں جس کے درمیان میں کوئی عورت نہیں ہوتی, میت تک پہنچنے میں کوئی. یہ بیٹی کی بیٹا ہو گیا یہ, لیکن اس کو میرے تو بیٹے کی وجہ سے رکھیں گے. ہاں, لیکن عصبہ نہیں بنے گا, عصبہ نہیں بنے گا. جی ہاں, اب بتائیے اس میں کیا ہے اس مثال میں, اب ہم لوگ جو پڑھے ہیں. جی 3 بیٹیاں ہیں, ان میں سے ایک کا بیٹا ہے, ایک بیٹی کا, ایک بیٹی کا بیٹا ہے اور ایک بیٹی کا بیٹی ہے, ایک بیٹی کی نواسی ہے, نواسا ہے. جی پہلی کا نواسا, ٹھیک ہے, اور دوسری کا جو ہے نواسی ہے, تیسرے کی نواسی دونوں ایک ہے. ٹھیک ہے, نواسا اور نواسی. میت کی ضرورت نہیں, آپ پہچان لیا میت. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے, اس کو یہ وارث بنا ہے کس کے ذریعے, بیٹی کے ذریعے. تو اس کو بھی بیٹی کی جگہ پر رکھیں گے, یہ بھی وارث بنی اس کے ذریعے, تو اس کو بھی بیٹی کی جگہ پر, اس کو بھی بیٹی کی جگہ پر رکھیں گے. تو اب جو مال ہے وہ مال میں تینوں میں تقسیم کریں گے. اس کو جو ہے ثلث دیں گے, اس کو بھی ثلث دیں گے, اس کو بھی ثلث دیں گے, اور اس کو بھی ثلث دیں گے. اس میں سے 2 حصہ ہوگا ان کا. تو یہ جو ثلث ہے حقیقت میں یہ ان کا ثلث ہے, یہ ثلث اس کا, یہ ثلث اس بیٹی کا, یہ ثلث اس بیٹی کا. تو اس بیٹی کا جو ثلث ہے وہ تو نواسے کو دے دیں گے, اس بیٹی کا جو ثلث ہے وہ بھی نواسے کو دے دیں گے. ان کا جو ثلث ہے ان دونوں کے درمیان. جی اس سے بھی زیادہ بچے ہوں گے, یہ تو 2 بتا رہے ہیں, اسی طرح سے ہوگا. اگر کسی کے 6 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, تو ان کے درمیان تقسیم. تو ان میں ایک حصے کا جو پھر 8 حصہ بنے گا. مثال کے طور پر اگر ہم لوگ یہاں فرض کر سکتے ہیں, یہاں فرض کرتے ہیں وہ 3 ہے نواسی, تو اس میں 3, تو ان کے ثلث کے 3 حصے کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوی الارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں, ذوی الارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب الفروض میں ہیں اور نہ ہی وہ عصبہ ہوتے ہیں. یہ پہلی بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب فروض اور عصبہ کی موجودگی میں انہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. جب وہ موجود نہیں ہوتے ہیں تبھی ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے, سوائے زوجین کے, کیونکہ زوجین ان کے لیے حج کا سبب نہیں بنتے. یہ آواز کیوں بار بار ایسا ہو رہا ہے, یعنی کبھی آتی ہے. آگے آگے کوئی بات نہیں, آگے آگے پہلے صحیح تھا. جی ہاں, تو زوجین ان کے لیے حج کا سبب نہیں بنتے, بلکہ زوجین کی موجودگی میں, یعنی زوجین میں سے کسی کی موجودگی میں یہ وارث ہوتے ہیں ان کے حصے میں کوئی کمی کیے بغیر, زوجین کے حصے میں کوئی کمی کیے بغیر. اور یہ تنزیل کی کیفیت کے مطابق وارث بنتے ہیں, یعنی ذوی الارحام میں جو بھی رشتہ دار ہوں گے وہ جس رشتے کے واسطے سے میت سے تعلق رکھتے ہیں اسی رشتے کے اعتبار سے ان کی وراثت کا حصہ ہوگا. مثال کے طور پر اگر بیٹی کی بیٹی ہو یعنی نواسی ہو, تو نواسی کا جو تعلق ہے میت سے وہ بیٹی کے واسطے سے ہے,
तो नवासी को बेटी की जगह पर रखा जाएगा, नवासी को बेटी की जगह पर रखा जाएगा। इसी तरह भाई की बेटी की बेटी, उसको किसके मकाम पर रखा जाएगा? भाई के मकाम पर। तो इसी एतबार से तकसीम होगी। और उसके बाद ये बताया गया कि अगर ये दर्जे में बराबर होंगे, जिहद में बराबर होंगे, अगर ये जिहद में बराबर होंगे लेकिन दर्जे में फ़र्क होंगे, तो उसमें जो दर्जे में आगे होंगे वो वारिस होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई नवासी है और फिर दूसरी पर नवासी है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि दोनों की जिहद एक है लेकिन दर्जा मुख्तलिफ है, नवासी का जो दर्जा है वो अक़रब है बनिस्बत पर नवासी के, तो नवासी की वजह से पर नवासी महरूम हो जाएगी। लेकिन अगर दर्जे में बराबर होंगे, दर्जे में बराबर होंगे तो उनको विरासत का हिस्सा दिया जाएगा। और फिर उसके लिए मिसाल दी थी मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने, जो गुज़िश्ता बार हम पढ़ चुके हैं, कि अगर बेटी फलो खल्लफा इब्न बिन्ती, अगर वो मय्यत, इस मिसाल को आप लोग बताइए, किसी को याद है? हाँ, एक का नवासा था, जी हाँ, नवासा और नवासी थी। तो इसमें बताया गया था कि इन तीनों को 3 बेटियों की जगह पर रखेंगे और जायदाद के माल के 3 हिस्से कर कर एक एक बेटी को दिए जाएंगे। एक सुलुस हर एक को मिलेगा। तो पहले का जो सुलुस है वो नवासे को मिलेगा, दूसरे का जो सुलुस है वो नवासे को मिलेगा, और तीसरे का जो सुलुस है वो नवासा नवासी में तकसीम किया जाएगा। ये उन्होंने बताया था। इसके बाद बराबर तकसीम किया जाएगा, ये एक कौल है। दूसरा कौल ये है कि उन दोनों में लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल के मुताबिक ही तकसीम किया जाएगा, सिवाय अखियाफी भाई बहन के, या अखियाफी भाई बहन के वास्ते से जो वारिस बनते हैं उनमें कोई तफरीक नहीं होगी। लेकिन जो असहाब फुरूस के वास्ते से जो वारिस बन रहे हैं या असबा के वास्ते से जो वारिस बन रहे हैं, जैसे कि जो भाई के वास्ते से या बेटे के वास्ते से वारिस बन रहे हैं जो असबा हैं, या फिर जो बेटी के वास्ते से वारिस बन रहे हैं, उनमें लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर अमल किया जाएगा। ठीक है, तफरीक नहीं की जी, उन्होंने तफरीक नहीं की। अब आगे देखिए, व इन खल्लफा सलासा अम्मातिन मुतफर्रिक़ातिन व सलासा खालातिन मुतफर्रिक़ातिन फस्सुलुसु बैनल खालाति अला खम्सतिन व सुलुसानि बैनल अम्माति अला खम्सतिन व तसिह्हु मिन 15 व इन इख्तलफत जिहातु ज़विल अरहामी नज़लतिल बईदतु हत्ता यल्हक़ बिवारिसिही सुम्मा क़स्समत अला मा ज़करना वल जिहातु सलासुन अल बुनुव्वतु वल उमूमतु वल उबुव्वा। तर्जुमानी देख लीजिए, अगर वो 3 फूफियां छोड़ जाए, और अगर वो छोड़ जाए, वो इन खल्लफा सलासा अम्मातिन 3 फूफियां मुतफर्रिक़ातिन मुख्तलिफ, व सलासा खालातिन मुतफर्रिक़ातिन, और 3 मुख्तलिफ खालाएं छोड़ जाए, 3 मुख्तलिफ फूफियां छोड़ जाए और 3 मुख्तलिफ खालाएं छोड़ जाए। फसुलुसु बैनल खालाती अला खम्सतिन, सुलुस खालात के दरमियान तकसीम होगा 5 हिस्सों के एतबार से, 5 हिस्से बनाकर। वल सुलुसान बैनल अम्माती अला खम्सतिन, और 2 सुलुस ये फूफियों के दरमियान तकसीम होगा 5 हिस्सों में तकसीम करके। व तसिह्हु मिन 15, और मसला 15 से सही हो जाएगा, मसला 15 के अदद से सही हो जाएगा। वो इन इख्तलफत जिहातु ज़विल अरहामी, अगर ज़विल अरहाम की जिहतें मुख्तलिफ हों, नज़्ज़लतल बईदा हत्ता यल्हक़ बिवारिसिही, तो जो दूर है उसके लिए तुम तंज़ील का उसूल इख्तियार करेंगे यहाँ तक कि वो अपने वारिस से मिल जाए। जो दूर है उसको अपने वारिस से मिला देंगे। सुम्मा क़स्समत अला मा ज़करना, फिर उस माल को तक़सीम करेंगे उस एतबार से जो हमने जिक्र किया, जिस तरह हमने जिक्र किया है।
والجہات ثلاث اور ذوی الارحام کے جہاد 3 ہیں، البنوۃ بیٹے کی طرف سے، والامومۃ ماں کی طرف سے، والابوۃ باپ کی طرف سے، بنوت، امومت اور ابوت۔ وإن خلف 3 عمات متفرقات و3 خالات متفرقات، ٹھیک ہے، اگر وہ 3 مختلف خالائیں اور 3 مختلف پھوپھیاں چھوڑ جائے، 3 مختلف خالائیں جیسے خالہ شقیقہ، خالہ لأب، خالہ لأم، یعنی عینی خالہ، اللاتی خالہ اور اخیافی خالہ، ٹھیک ہے، اور 3 مختلف پھوپھیاں، عمہ شقیقہ، عمہ لأب، عمہ لأم، یعنی عینی پھوپھی، اللاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی۔ واضح ہے؟ اگر وہ 3 مختلف خالائیں اور 3 مختلف پھوپھیاں چھوڑ کر جائے، تو اب اصول یہ ہے کہ جس واسطے سے میت تک وہ پہنچتے ہیں ان کو اس رشتے پر رکھا جائے گا۔ تو چونکہ خالائیں یہ ماں کے واسطے سے وارث بنتی ہیں تو اس لیے ان کو ماں کی جگہ پر رکھا جائے گا، اور پھوپھیاں والد کے واسطے سے وارث بنتی ہیں اس لیے ان کو کس کی جگہ پر رکھا جائے گا؟ والد کی جگہ پر رکھا جائے گا۔ تو اب اس مال کی تقسیم ایسے ہی ہوگی جیسے کہ ماں اور والد دونوں ہیں۔ تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا، اور والد کو باقی مال مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عصبہ ہے، تو ثلثان مل گئے۔ ثلث مل گیا کس کو؟ خالاؤں کو ماں کی جگہ پر، اور پھوپھیوں کو مل گیا والد کی جگہ پر ثلثان۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ جو ثلث مال ہے جو ماں کے رشتے کی وجہ سے جو خالاؤں کو ملا ہے وہ ان تینوں میں تقسیم ہوگا۔ اب وہ آئینی ثلث آپ اس پر بھی دیکھ لیجیے، اولاد نہیں ہے، ہاں ثلث ہے، اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے بھی بس کوئی ایک ہو، جی ہاں، زیادہ ہو تو نہیں، جی ہاں۔ یہ عینی خالہ یہ ماں کی سگی بہن ہے، اور اللاتی خالہ یہ اللاتی بہن ہے، اخیافی خالہ اخیافی بہن ہے۔ تو جو ثلث ان کو ملا ہے وہ بہنوں کی طرح تقسیم ہوگا۔ عینی بہن کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، اللاتی بہن کو ثلث ملے گا کیونکہ وہ پوتی کی جگہ پر ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹیوں اور پوتیوں میں، جیسے کہ پوتی اور بیٹی کا جو معاملہ ہے وہی معاملہ ان کا ہوتا ہے، تو ان کا حصہ ہو گیا ثلث تاکہ وہ ثلثان کی تکمیل ہو جائے۔ عینی بہن کو یعنی عینی خالہ کو کتنا ملا؟ نصف ملا، اور اللاتی خالہ کو ثلث ملا، اور اس کا اخیافی جو خالہ ہے ان کا حصہ سدس ہے۔ اگر وہ ایک ہوتے ہیں سدس ہوتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ سدس ہوتے ہیں۔ اصحاب فروض میں سے ہے نا، وہ اصحاب فروض میں سے ہیں، ان کی موجود میں معلوم نہیں ہوتی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، تو اب یہاں آپ سمجھ گئے کہ ہم نے عینی خالہ، اللاتی خالہ، اخیافی خالہ کو ان کی ماں کی جگہ پر رکھا، ٹھیک ہے، اور ماں کا حصہ ثلث ہوتا ہے وہ ان کو دیا، اور پھر ان تینوں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دیا۔ عینی خالہ کو عینی بہن کی طرح نصف دیا، اور اللاتی خالہ کو اللاتی بہن کی طرح سدس دیا، اور ثلثان کی تکمیل ہو گئی، اور پھر اخیافی خالہ کو کتنا دیا؟ سدس دیا۔ تو مسئلہ 6 سے ہوگا۔ مسئلہ کس سے ہونا چاہیے؟ جائیداد کا۔ یہ آئندہ جو سبق ہے ہمارا وہی ہے، تحصیل المسائل۔ اس میں آئے گا کہ ہم لوگ جائیداد میں کس وقت کتنے عدد سے تقسیم کریں گے۔ اب یہاں سدس موجود ہے، آپ اس پر غور کیجیے، یہاں سدس موجود ہے، تو مسئلہ 6 سے ہوگا۔ 6 کا نصف کتنا ہو گیا؟ 3، تو یہ عینی کو مل گیا، اور 6 کا سدس کتنا ہو گیا؟ 6 کا چھٹا 1، تو 1 اللاتی کو مل گیا اور 1 اخیافی کو ہو گیا، 1 حصہ بچ گیا۔ تو اس لیے ہم کیا کریں گے، اس مسئلے کو 6 کی بجائے 5 سے تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح یہ 5 کی طرف لوٹایا جائے گا اور مال 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ عدد 5 ہے، تو اس لیے 6 سے مسئلہ کرنے کے بعد جب دیکھیں گے کہ 5 میں مسئلہ ختم ہو جا رہا ہے تو اب 6 کی بجائے 5 سے کر لیا جائے گا۔ یہ ان کا وہ معاملہ ہو گیا۔ اور جو پھوپھیاں ہیں ان کو والد کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ان کو ثلثان ملا ہے،
تو عینی پھوپھی عینی بہن کی جگہ پر ہے، اور اللاتی پھوپھی اللاتی بہن کی جگہ پر ہے، اخیافی پھوپھی اخیافی بہن کی جگہ پر ہے۔ تو عینی بہن کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، اور اللاتی بہن کو سدس ملتا ہے، اور اخیافی بہن کو بھی یہاں سدس ملے گا۔ اب ان کا مسئلہ بھی 6 سے ہوگا، اور اس طرح عینی بہن کو جو ہے 3 حصے ملیں گے اور ان دونوں کو 1 ملیں گے، تو مسئلہ 6 کے بجائے 5 کی طرف لوٹایا جائے گا اور 5 کے ذریعے تقسیم ہو جائے گا۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اب اس بات پر آپ غور کیجئے، وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، اگر وہ 3 مختلف پھوپھیاں چھوڑ جائے، وَثَلَاثَ خَالَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ، اور 3 متفرق خالائیں چھوڑ جائے، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَاتِ، ثلث خالاؤں کے درمیان تقسیم ہوگا، عَلَى 5 5 کے عدد سے۔ سمجھ گئے نا؟ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کس لیے سمجھ میں نہیں؟ جبکہ آپ کے سامنے بورڈ ہے، اور کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ 5 کے عدد سے کیا مطلب؟ اس لیے کہ ان کے حصے 5 ہی بن رہے ہیں۔ دیکھیے ان کو جو ہے ثلث مل رہا ہے، اب ثلث میں جو عینی خالہ ہے اس کو نصف ملے گا، جو اللاتی خالہ ہے اس کو سدس ملے گا، اور جو اخیافی خالہ ہے اس کو سدس ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب مسئلہ ہم 6 سے کریں گے تو 6 کا نصف کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا۔ اب انہی کو بولے دیے 6 کا نصف 3 ہو گیا، تو 3 کس کو مل گئے؟ 3 مل گئے عینی خالہ کو، سگی بہن کی جگہ پر ہے نا، وہ عینی بہن کی جگہ پر ہے، اور تو 3 کا سدس کا نصف جو ہے 3 ہو گیا، اور یہ 3 عینی خالہ کو مل گئے، اور جو اللاتی خالہ ہے اس کو سدس ملنا چاہیے، تو 6 کا سدس کیا ہوا؟ 6 کا سدس 6 کا چھٹا حصہ، سدس کا مطلب 6 کا چھٹا حصہ کتنا ہو گیا؟ 1، وہ ملے گا اللاتی خالہ کو، اور پھر سدس ملنا ہے اخیافی خالہ کو، تو 6 کا سدس کتنا ہو گیا؟ 6 کا چھٹا حصہ 1 ہو گیا، تو 1 حصہ مل گیا اخیافی خالہ کو، تو کتنے حصے ہو گئے یہاں؟ 3 اور 2 5 ہو گئے، جبکہ مسئلہ ہم کیے تھے 6 سے، تو مسئلہ 6 سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ مسئلہ ہم 6 کے بجائے 5 کی طرف لوٹائیں گے۔ تو وہی بول رہے ہیں فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى 5، ثلث جو ہے خالاؤں میں 5 کے عدد سے تقسیم کر لیں گے، یعنی 5 حصے کریں گے، ٹوٹل 5 حصے کریں گے۔ یہ رد نہیں ہے، مسئلے کی تصحیح ہو گئی، اس کو تصحیح المسائل بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہہ رہے کہ پورے مال کو 5 حصوں میں ہاں 6 کے بجائے 5 حصے تقسیم کریں گے، اور اسی حساب سے ان کو جو ہے 3 حصے، عینی کو 3 حصے، ان کو 1 حصہ دے دیں گے۔ اس کو رد نہیں کہتے، اس کو تصحیح المسائل بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ثلثان وثلثان بین الخالاتی نہیں ہے، یہ بین العماتی ہے، بین العماتی ہے علی 5، اور جو ثلثان ہیں وہ ہم تقسیم کر دیں گے، ہاں وثلثان بین العماتی علی 5، ثلثان جو ہے عمات کے درمیان 5 سے تقسیم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وَتَصِحُّ مِنْ 15، یہ مسئلہ 15 سے صحیح ہو جائے گا۔ اگر 15 سے کریں گے تو پھر وہ مسئلہ مکمل طور پر صحیح ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کہ 5 کو اصل مسئلے 3 سے ضرب دیا جائے گا، کیونکہ اصل ان کے حصے جو ہے 3 ہی ہو رہے ہیں۔ ان کو ثلث مل گیا، مال کے اصل حصے ہم کتنے کیے؟ 3 حصے نا، کیونکہ ثلث 3 حصے کیے، 1 حصہ ہم نے خالاؤں کو دیا، 2 حصے ہم نے کس کو دیے؟ پھوپھیوں کو دیا، تو اصل مسئلہ 3 سے ہے، تو یہ 3 کو ہم ضرب دیں گے 5 سے۔ اس سے پہلے اس طرح کر لیں گے تو مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ بال کو الگ کرنے کے بجائے شروع میں ہی آپ اتنا، ان سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مال جو ہے شروع سے ہی ایک ساتھ تقسیم ہو جائے گا سب کے درمیان۔ اگر ہم اس تصحیح من 15 پر جب غور کریں گے ہو جائے گا، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصل جو مسئلہ 3 ہے، کیونکہ ہم نے جائیداد کے 3 حصے کیے تھے، ایک ثلث جو ہے خالاؤں کو دیا تھا، اور 2 حصے 2 ثلث کی ہم نے پھوپھیوں کو دیے تھے، تو یہ 3 ہے، تو 3 کو 5 سے ضرب دیں گے، کیونکہ 5 حصے ہم لوگ کر رہے ہیں نا، 3 کو 5 سے ضرب دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 15 ہو جائیں گے، تو 5 حصے خالاؤں کے ہو جائیں گے، 5 حصے خالاؤں کے ہو جائیں گے، کیونکہ 1 ثلث ان کا ہے،
تو 15 میں سے 5 ان کے ہو گئے اور 3 جو ہے عینی خالہ کو ہو گئے اور ایک ایک حصہ اللہ کی اور اخیافی خالہ کو ہو گئے اور باقی کتنے بچے 10 حصے. یہ 10 حصے کس کے ہوں گے؟ پھوپھیوں کے ہوں گے. پھوپھیوں میں اب ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اول کا طریقہ یہ ہے کہ جو حصہ جس کو ملتا ہے اس کو اصل مسئلے سے ضرب دیں گے. اصل مسئلے سے ضرب دیں گے تو اس کو نصف ملا ہے تو یہ اگر ہم جو ہے اس کو اگر 3 سے ضرب دیتے ہیں تو وہ 6 ہو جائے گا. تو 6 حصے ان کے ہو جائیں گے عینی خالہ کے عینی پھوپھو کے اور باقی 2 حصے کس کے ہو جائیں گے؟ اخیافی اور اللاتی خالہوں کے. اب اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. 5 کو اصل مسئلہ 3 سے ضرب دیا جائے تو 15 ہو جائیں گے. 5 حصے خالہوں کے اور 10 حصے پھوپھیوں کے. پھوپھیوں کے 10 حصے میں 6 عینی کے اور باقی 2 حصے یہ اللاتی اور اخیافی کے ہو جائیں گے. وتصح من 15 اور یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا کس سے؟ 15 سے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس جائیداد کے اس مال کے اگر ہم شروع ہی میں 15 حصے کر لیتے ہیں تو اس طرح سب کی تقسیم صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ ذَوِي الْأَرْحَامِ اگر ذوی الارحام کی جہتیں مختلف ہو نزلت البعید حتی یلحق بوارثہ تو دور کا جو رشتہ دار ہے آپ اس کو لوٹائیں گے یا نازل کریں گے یہاں تک کہ وہ جس کی جگہ پر وارث بن رہا ہے وہاں تک پہنچ جائے. اس کے مطلب کو بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے اس طرح. مثال کے طور پر بنتو بنتی بنتی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کیا ہو گئی؟ بیٹی کی پرنواسی ہو گئی. بنتو اخی یہ اخیافی بھائی کی بیٹی جہتیں مختلف ہیں. تو اب یہاں ہمارے پاس جو ہے بیٹی کی بیٹی کی بیٹی تھی تو ہم اس کو یہاں اس کو لائیں گے یہاں تک کہ جو وارث بنتی ہے اس کی جگہ پر پہنچا دیں گے. بیٹی کی جگہ پر ہم نے پہنچا دیا تو ہم نے کیا کیا اس کو جو ہے بیٹی کی جگہ پر پہنچایا. تو وہی کہتے ہیں کہ جو بھی رشتہ دور کا ہے اس کو ہم لوٹائیں گے یا نازل کریں گے کس کی جگہ پر؟ جس کی جگہ پر وہ وارث جس کے واسطے سے وہ وارث بنتی ہے. اب یہاں اخیافی بھائی کی بیٹی ہے اخیافی بھائی کی بیٹی ہے تو اس کو جو ہے اس بیٹی کو اخیافی بھائی کے واسطے سے وارث بن رہی ہے تو کس کی جگہ پر لائیں گے؟ اخیافی بھائی کی جگہ پر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم قسمت علی ما ذکرنا پھر جائیداد کو ویسے تقسیم کریں گے جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا. اوپر ہم نے ذکر کیا کہ جو رشتہ جس رشتے کے واسطے سے وہ وارث بن رہے ہیں اسی رشتے کا حصہ ان کو دیا جائے گا. جس رشتے کے واسطے سے یہ ہمیشہ اسی کو ہم رکھتے ہیں. بیٹی ہے بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے تو بیٹی کو نصف دیں گے. اگر کسی میت کے صرف بیٹی کی بیٹی پرنواسی ہو اور اخیافی بھائی کی بیٹی ہو تو اس کو بیٹی کی جگہ پر اپنے اس کو نصف دیں گے. اخیافی بھائی کو کتنا ملتا ہے؟ ایک اگر ہو تو سدس ملتا ہے. تو یہ جو سدس ہے اس کے بعد پھر اور بچ جائے گا ہمارے پاس کتنا؟ سدس بچ جائے گا. مطلب اس میں جو ہے سدس بچ جائے گا. تو اس کے بعد پھر ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اس سے پہلے ہم اختیار کیے تھے. تصحیح المسائل کا طریقہ اختیار کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں اس بات کو ہم مزید سمجھنے کے لیے ثم قسمت علی ما ذکرنا یہ مثال آپ لے لیجئے کہ ایک نواسی ہے بنت بنتن ہے اور ایک ابن اخت شقیقہ سگی بہن کا بیٹا ہے بھانجا. پھر اس کے بعد خالہ اور اماں پھوپھی. ٹھیک ہے کسی میت کی نواسی ہے بھانجا ہے خالہ ہے اور پھوپھی ہے. تو ایسی صورت میں ہم نواسی کس کے واسطے سے وارث بنتی ہے؟ بیٹی کی. تو اس کو بیٹی کی جگہ پر رکھیں یہ ضروری ہے. اور بھانجا کس کے واسطے سے وارث بن رہا ہے؟ بہن کے. تو اس کو ہم نے عینی بہن کی جگہ پر رکھا کیونکہ عینی بہن ہے. اور خالہ کس کے واسطے سے وارث بنتی ہے؟ ماں کے. سے ہم نے اس کو ماں کی جگہ پر رکھا. اور پھوپھی کس کے واسطے سے وارث بنتی ہے؟ والد کی. تو ہم نے اس کو والد کی جگہ پر رکھا. بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. تو ہم نے اس کو نصف دیا. اور عینی بہن چونکہ یہاں پھوپھی والد کی جگہ پر ہیں
اور والد کی وجہ سے بہن محروم ہو جاتی ہے تو اس لیے ایلی بہن اس کو کچھ نہیں ملے گا، بھانجے کو کچھ نہیں ملے گا. اور خالہ چونکہ ماں کی جگہ پر ہے اس لیے ان کو سدس ملے گا، اور یہ پھوپھی چونکہ والد کی جگہ پر ہے اس لیے وہ عصبہ. تو جو رشتہ ہے اس رشتے کی جگہ پر ہم رکھیں گے اور اسی رشتے کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کریں گے. ثم قسم یہ نہیں ہوگا کہ والد کی جگہ ہے تو 1/6 ہوگا اور عصبہ ہوگا کیونکہ بیٹی ہے. ہاں ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی ہوگا. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے بچے ہی 1/6 تو پھر وہ یہ نہ ہو. جی ہاں دونوں صورتوں میں. اصل میں اس کا حصہ جو ہے سدس ہے، لیکن باقی جو بچا وہ بھی عصبہ کے طور پر لے لے گا. تو یہ ان کی تقسیم ہے. اس کے بعد آخری حصہ ہے اس کا والجہاد ثلاث، اور 3 جہاد ہیں ذوی الارحام کے: البنوۃ والامومۃ والابوہ. بنوت، امومت اور ابوت. البنوہ سے مراد وہ تمام رشتہ دار جو صاحب فرض یا عصبہ نہیں ہیں، جو بیٹی کی جانب سے ہوتے ہیں، جیسے بیٹوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد، نواسی نواسیاں، اور بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد. اور اسی طرح امومت سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، جو فرد عصبہ نہیں ہوتے، جیسے نانا ہے، ماموں ہے، خالائیں ہیں، اخیافی بھائیوں کی اولاد ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں. اور اسی طرح ابوت سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں اور صاحب فرض یا عصبہ نہیں ہوتے، جیسے کہ پھوپھیاں ہیں اور بھتیجیاں ہیں. یہ ہے ذوی الارحام کے حصوں کی تقسیم. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس باب کو پڑھیں گے جو بہت اہم ہے، تاکہ جائیداد کی ہم صحیح طور پر تقسیم کر سکیں. جو بھی مال ہوگا اس کی صحیح تقسیم کیسے ہوگی، تقسیم کے لیے ہم کو کون سا عدد لینا پڑے گا، کیونکہ تقسیم ایک تو ہے ان کے حصوں کی، وہ تو ہم مسائل کی روشنی میں کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے ان حصوں میں، جیسے کہ بیٹی کو نصف ملا اور پوتی کو جو ہے سدس ملا اور فلاں کو اتنا ملا، فلاں کو اتنا ملا. تو یہ جو حصے ہیں ان کو پھر ہم جو کس سے تقسیم کریں گے کہ ہر ایک کو ہم ٹھیک ٹھیک اتنا دے سکیں، وہ ہے انشاءاللہ تأصیل المسائل. تو یہاں وقت ختم ہو رہا ہے مغرب کا، تو رک جاتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ.